بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. جیسا کہ ہماری تفسیر سورہ مجادلہ آیت نمبر 10 تک ہو چکا ہے. سورہ مجادلہ آیت نمبر 10 تک جو نا ہماری تفسیر ہو چکی تھی. آج ہماری تفسیر ہوگی انشاءاللہ سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 سے. سب سے پہلے اس آیت میں اللہ تعالیٰ مجلس کے آداب بتاتے ہیں. ایسا کہ ہمارے پاس اس سے پہلے زہار کے آداب گزر چکے ہیں اور اسی طرح تناجی کے آداب یعنی کہ سرگوشی کے آداب بھی گزر چکے ہیں. اس آیت میں آیت نمبر 11 میں اللہ نے مجلس کے آداب اس کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتے ہیں. دیکھیے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی تم یا ایھا الذین آمنو سنو ارعیھا سمعک، کان کھول لو، خیر تؤمر بہ او شر تنہی عنہ، اللہ تعالیٰ تم کو کسی چیز کا حکم دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ تم کو کسی چیز سے روکتا ہے. وہیں اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، اذا جب، قیل جب آپ کو کہا جائے، لکم جب آپ کے لیے کہا جائے، تفسحوا کشادہ کرو، فی المجلس مجلس میں. کیا مطلب ہے؟ آپ بیان چل رہا مسجد میں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آپ کے بعد آتی ہے، کوئی عورت آپ کے بعد آتی ہے، آپ تھوڑا جگہ ان کو دیتے ہیں. وہی مطلب ہے تفسحوا، یعنی کہ کوئی عورت آپ کے بعد آتی ہے، آپ جو ہے نا اس کو تھوڑا کشادہ ہو کے جگہ دیتے ہیں، تھوڑا ہٹ کر جو ہے نا آپ اسے جگہ دیتے ہیں، بس اتنا ہی. دیکھیے یہ عمل بڑا آسان ہے لیکن اس کا اجر اور اس کی جو فائدے بہت زیادہ ہیں. بس آپ کو اتنا کرنا ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، بیان وغیرہ سنتے ہیں، آپ کوئی دوسرے باہر سے آتی ہے، ان کو جگہ نہیں ہے، آپ تھوڑا ہٹ کر جگہ دیتے ہیں بس. چاہے جمعے میں ہو، چاہے پروگرام میں ہو، کہیں بھی مسجد میں ہو یا کہیں بھی دینی پروگرام میں کہیں بھی ہو. کبھی کیا ہوتا ہے کہ مسجد میں بیان چلتا ہے، مائک گھروں میں رکھا جاتا ہے، آپ گھر میں بیٹھتے رہتے ہیں، پورے گھر بھر جاتے ہیں، آپ تھوڑا جگہ دے کے جو ہے نا دوسروں کو بھی بٹھاتے ہیں. آپ کو کیا ملے؟ وہی اللہ نے فرمایا کہ اذا جب، قیل لکم جب کہا گیا تمہارے لیے، تفسحوا کشادہ کرو، فی المجلس مجلس میں یعنی کہ پروگرام وغیرہ میں، تو فافسحوا آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ فافسحوا اللہ یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے کشادہ کر دے گا. اگر تم دوسروں کے لیے جو ہے نا کشادہ کرے گے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے کشادہ کرے گا. فسح یفسح کشادہ کرنا. یہاں سعودی عرب کے مشہور عالم دکتور سعد الششری حفظہ اللہ نے سورہ مجادلہ کی تفسیر کرتے ہوئے وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ ایک آسان عمل ہے، اس سے آپ کو دنیا و آخرت پوری کی پوری چیز مل جائے گی. کیا ہے؟ آپ مجلس میں کسی کو جگہ دیتے ہیں، پروگرام چل رہا یا جمعے کی نماز میں آپ گئے، بیان چلتا ہے، کوئی آئے وہاں سے جگہ نہیں ملا، آپ تھوڑا ہٹ کے ان کو جگہ دیتے ہیں. دین کی مجلس میں کسی کو جگہ نہیں ملتا، آپ تھوڑا ہٹ کے ان کو جگہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں کشادہ کر دے گا. اتنا ہی فرمایا اللہ نے. اللہ اگر آپ دوسروں کے لیے کشادہ کر کے جگہ دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں کشادہ کر دے گا. کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں کشادہ کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں کشادہ کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کشادہ کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے عمر میں اللہ تعالیٰ کشادہ کرے گا. یعنی کہ صرف مجلس میں کسی کو جگہ دیں گے آپ کے لیے جو نا اللہ تعالیٰ پوری دنیا اللہ تعالیٰ کشادہ کرے گا. مال، اولاد، رزق، ہر چیز، اور قبر بھی اللہ تعالیٰ کشادہ کر دے گا. پھر حشر کے میدان کی تکلیف سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے گا. یعنی کہ بس صرف اتنا کام کرنا ہے. پروگرام میں، مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی عورت باہر سے آتی ہے، آپ ان کو تھوڑا ہٹ کر جگہ دیجیے. اسی طرح مرد ہے، مسجد اگر بھر جاتا ہے تو تھوڑا ہٹ کر ان کو جگہ دیجیے دوسروں کے لیے. یا مسجد ہو، کہیں بھی دین کا پروگرام چلتا، خالی دینی پروگرام کے بارے میں،
جہاں دین کی مجلس ہے وہاں آپ دوسروں کے بھی جگہ دیتے ہیں بیٹھنے کے لیے، تو جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کی دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کشادہ کرے گا. تو ہی جو ہے نا ایک عظیم آیت ہے. مفسرین نے جو ہے نا اس کی تفسیر میں یہی بات ذکر کرتی ہیں، اگر آپ دوسروں کے لیے کشادہ کریں گے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں قبر میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کشادہ کرے گا. علم میں کشادہ کرے گا، رزق میں کشادہ کرے گا، عمر میں لمبی عمر دے گا، اور مال میں کشادہ کرے گا، یعنی کہ بہت زیادہ مال اللہ تعالیٰ دے گا، یعنی کہ قبر اللہ تعالیٰ جو ہے نا کشادہ کر دے گا. بس ایک چھوٹا عمل ہے بس. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جائے تفسحوا، کشادہ کرو، فی المجلس، مجلس میں، فافسحوا، آپ نے کشادہ کر دیا، آپ نے دوسروں کو جگہ دے دیا، مجلس میں ہو، پروگرام میں ہو، دینی پروگرام میں ہو، اجتماع میں ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دے گا؟ یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کشادہ کر دے گا، یعنی کہ آپ کی عمر میں، رزق میں، مال میں، قبر میں، سب چیز اللہ تعالیٰ جو ہے نا کشادہ کرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی انسان آپ کو آ کے کہتا ہے کہ آپ چلو نماز پڑھو، آپ کا واجب ہے کہ آپ اٹھ جائیں گے، نماز کے لیے جائیں گے. کوئی انسان آپ کے پاس آ کر بولتا ہے کہ دیکھیں چلو چلو اب جو ہے نا دین کے کام کریں گے، لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے، تو آپ جو ہے نا واجب ہے کہ آپ جو ہے نا اٹھیں گے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا، جب قیلا، جب کہا جائے، انشزوا، وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ انشزوا، انشزوا مطلب اٹھنا، کھڑے ہونا، اٹھنا، کھڑے ہونا. جب آپ کو کھڑے ہو جاؤ تو فنشزوا، آپ کھڑے ہو جاؤ. میں جب آپ کو بولتا ہوں کہ ان شزو تو کھڑے ہو جا، تو فن شزو آپ کھڑے ہو گئے. کیا مطلب ہے؟ میں بولتا ہوں کہ چلو نماز چلو، تو آپ نماز چلے گئے. وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ، جب تم سے کہا جائے کہ ان شزو کھڑے ہو جاؤ، یعنی کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو فن شزو آپ کھڑے ہو گئے. میں بولتا ہوں کہ چلو دین کے کام کریں گے، تو فن شزو آپ کھڑے ہو گئے دین کے کام کرنے میں، دین کے کام کرنے میں کھڑے ہو گئے. یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جو ہے نا جب آپ سے کہا جائے کہ چلو نماز پڑھو، دین کے کام کرو، تو جو ہے نا آپ کھڑے ہو جاؤ، آپ وہ کام انجام دو. وَإِذَا، جب قیل، جب کہا جائے، ان شزو کھڑے ہو جاؤ، فن شزو آپ کھڑے ہو جاؤ، یعنی کہ جب آپ کے لیے کہا جائے کہ تم نماز کے لیے چلاؤ، تو آپ چلے جاؤ. جب آپ کے لیے کہا جائے کہ جو ہے نا آپ تم صدقہ و خیرات کرو، تو صدقہ و خیرات کرو، یعنی کہ دین کے کام کے لیے جو ہے نا آگے بڑھو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کن لوگوں کا درجہ اللہ تعالیٰ بلند رکھے؟ جو جن کے پاس علم ہے اور عمل ہے، جن کے پاس علم اور عمل ہے، اللہ ان کا درجہ ہمیشہ بلند رکھے گا. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ یرفع اللہ، اللہ بلند کریں گے، الذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا، منکم، تم میں سے. سب سے پہلے ایمان لانا ہے. والذین، اور جن لوگوں نے، اوتوا العلم، جن کو اللہ نے کتاب دیا ہے، مطلب جن کو اللہ نے علم دیا ہے، علم کتاب نہیں، جن کو اللہ نے علم دیا ہے، درجات، ان کا درجہ بلند ہے. یعنی کہ اس کا آسان ترجمہ، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. جن کے پاس علم ہے، عمل ہے، ان کا مقام بڑا ہے. جن کے پاس علم نہیں ہے، صرف عمل کرتے ہیں، ان کا مقام اتنا بڑا نہیں ہے. فرق اتنا ہے. دیکھیں، ایک انسان کے پاس علم اور عمل دونوں ہے، تو اس کا عمل، اس کا مقام جو ہے نا بڑھ جاتا ہے، دنیا میں بھی اور اللہ کے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس بھی. دوسرا، ایک انسان کے پاس علم ہے، عمل نہیں ہے، اس کا مقام نہیں بڑھتا ہے. ایک انسان کے پاس عمل ہے، علم نہیں ہے، اس کا مقام بھی نہیں. علم اور عمل دونوں ہونا چاہیے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کا مقام اللہ تعالیٰ بڑھا دیتی ہے جن لوگوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیے، ان کے پاس علم بھی ہو، دین کا علم بھی ہو. خاص طور پر دین کا علم جو ہے نا ایک مسلمان ہمیشہ ہمیشہ حاصل کرے. جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کے گود سے قبر کے گود تک علم حاصل کرنا واجب ہے. ماں کے گود سے قبر کے گود تک جو ہے نا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. لیکن بعض لوگ جو ہے نا جاب کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہے نا عالم تو نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو کیا علم حاصل کرنا واجب ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ علماء، ایک ہوتا ہے کہ عالم، ایک ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ جو لوگ ہیں، ان لوگوں پر کیا علم حاصل کرنا واجب ہے. اس میں عربی میں کئی کتابیں ہیں، اس کا اردو ترجمہ شیخ امین مدنی حفظہ اللہ جو نے کی ہے. شیخ امین مدنی حفظہ اللہ ایک کتاب کا ترجمہ کی ہے، جس میں اتنا بتایا گیا ہے کہ ہر انسان کو کتنا علم حاصل کرنا واجب ہے. ہر انسان کو کتنا علم حاصل کرنا واجب ہے. اس کا اردو ترجمہ جو ہے نا شیخ نے کیے ہیں، ابھی شاید وہ چھپی ہے نہیں، معلوم نہیں. یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ عالم، ایک ہوتا ہے کہ ہر انسان کو کتنا علم حاصل کرنا واجب ہے. اس کی ایک کتاب ہے مختصر، شیخ امین مدنی حفظہ اللہ جو بنگلور کی، انہوں جو ہے نا اس کتاب کو جو ہے نا انہوں اردو ترجمہ انہوں نے کیا ہے. وہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو
کیا علم آپ کو حاصل کرنا واجب ہے آپ پر، توحید میں کیا چیز ہے، نماز میں، روزہ میں، زکوٰۃ میں، حج، کیا کیا چیز ہے جو ہم پر، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یعنی کہ آیت نمبر 11 میں مجلس کے آداب اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ مجلس کے ادب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ جگانی ہے تو دوسروں کو آپ جگا دو۔ مجلس پورا بھر گئی ہے، تھوڑا ہٹ کر آپ دوسروں کو جگا دو۔ جمعے کے دن مسجد بھر گئی ہے، تھوڑا ہٹ کر جو نا دوسروں کو جگا دو۔ اگر آپ اتنا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دنیا میں علم دے گا، رزق دے گا، مال دے گا، اولاد دے گا، آپ کی قبر کو اللہ تعالیٰ کشادہ کرے گا۔ دوسرا یہ بتایا گیا کہ جب آپ سے کہا جائے کہ تم اٹھ کر نماز پڑھو تو انشدوا فانشدوا، کھڑے ہو جاؤ، نماز کے لیے نکل جاؤ۔ جب آپ سے کہا جائے کہ تم دین کی خدمت کرو تو کھڑے ہو جاؤ، دین کی خدمت کرو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ جن لوگوں کے پاس علم ہے اور عمل ہے ان کا مقام اللہ تعالیٰ ہمیشہ بلند رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ واللہ بما تعملون خبیر۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 اور 13 میں، سب سے پہلے آیت نمبر 12 میں کیا بتایا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو نا یہ منافق، یہ جو منافق تھے، صحابہ بہت زیادہ تھے، صحابہ جو نا بہت زیادہ تھے۔ ہر صحابہ اگر ہمارے نبی کے پاس جا کر 5 منٹ بیٹھ جائیں گے تو کتنا وقت ہوگا؟ اب ہر صحابہ جا کر ہمارے نبی کے پاس 5 منٹ بیٹھ جائیں گے تو جو نا کئی صحابہ کو موقع ہی نہیں ملے گا ہمارے نبی کے پاس بات کرنے کے لیے۔ خاص طور پر یہ منافق جو ہے نا ہمارے نبی کے پاس جا کر بیٹھ کر جو ہے نا مسئلہ پوچھتے تھے، جو بھی مسئلہ ہے وہ پوچھتے تھے تاکہ دوسرے صحابہ نہ آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ منافق تھے، یہ منافق تھے، یہ چاہتے تھے کہ جو نا کوئی جو نا ہمارے نبی کے پاس نہ آئے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے آیت نمبر 12 اللہ نے نازل کی۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نبی سے بات کرنا ہے تو سب سے پہلے صدقہ کرو، پھر جا کر نبی سے بات کرو۔ سب سے پہلے تم جو ہے نا صدقہ کرو، پھر جا کے نبی سے بات کرو۔ یعنی کہ اللہ نے آیت نمبر 11 میں یہ فرماتی ہیں کہ 12 میں کہ اگر آپ صدقہ کرو پھر جا کر نبی سے بات کرو۔ بس اگر آپ صدقہ نہیں کریں گے تو نبی سے نہیں بات کر سکتے۔ یعنی کہ اللہ نے کنڈیشن لگا دی ہے، کیونکہ نبی کا مقام بڑا ہے، کیونکہ لوگ جو ہے نا تمام لوگ وہاں جا کر بیٹھ جائیں گے، دوسروں کو موقع نہیں ملتا ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ تو اللہ نے یہ کہہ دیا جنہیں اگر تم نبی سے بات کرنا ہے تو سب سے پہلے صدقہ کرو، پھر جا کے نبی سے بات کرو۔ اب کئی لوگ جو نا پیسے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، بخیلی کی وجہ سے صدقہ نہیں کی۔ کئی منافق تھے جن لوگ جو ہے نا بخیلی کی وجہ سے صدقہ نہیں کرے۔ اگر صدقہ دیے تو نبی سے بات کریں گے، نہیں تو نہیں۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب ناجیتم، جب تم بات کرنا چاہتے ہو، ناجیتم مطلب نبی سے بات کرنا، جیسا کہ سرگوشی ہے، یعنی کہ چپکے سے نبی سے بات کرنا، یعنی کہ جو نبی سے بات کرنا۔ اے ایمان والو اذا ناجیتم الرسول، اگر جب تم نبی سے بات کرنا چاہو تو فقدموا، تم آگے بڑھاؤ، بین یدی، اس سے پہلے، یعنی کہ تم نبی سے بات کرنے سے پہلے، نجواکم، یعنی کہ تم نبی سے بات کرنے سے پہلے صدقہ، تم صدقہ کرو۔ یعنی کہ اگر تم نبی سے بات کرنا جانا چاہتے ہو سب سے پہلے صدقہ کرو غریب کو، پھر جا کر نبی سے بات کرو۔ اللہ نے یہ فرمایا اگر تم نبی سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو سب سے پہلے غریب کو جتنا ہو سکے اتنا دینار دو، پھر جا کر جو نا نبی سے بات کرو۔ کیوں؟ ذالک خیر، یہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، واطہر، یہ تمہارے نفس کے لیے جو نا پاکیزگی ہے۔ معلوم ہے کہ صدقہ دینے سے انسان کے جو نا گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یہ تو ایک اور بات تھی کہ جو نا آپ صدقہ کر کے نبی سے بات کرنا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ ہی کے لیے بہتر ہے، آپ کو ثواب ملے گا، آپ کا نفس پاک ہوگا گناہوں سے، کیونکہ صدقہ دینے سے گناہ معاف ہوتا ہے۔ الصدقۃ تطفئ الخطیہ کما یطفئ الماء النار، ابو داؤد کی جو روایت ہے، جس طرح آگ پانی کو بجھا دیتی ہے اس طرح صدقے جو ہے نا ہمارے گناہوں کو جو ہے نا ختم کر دیتی ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ذالک خیر، یہ جو صدقہ ہے خیر ہے تمہارے لیے، واطہر، یہ آپ کے نفس کو پاکیزہ کرتا ہے، یعنی کہ آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فإن لم تجدوا، اگر تم صدقے کے لیے پیسہ نہیں پائے، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے۔ یعنی کہ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ اگر تم نبی سے بات کرنا چاہتے ہو تو تم کیا کرو؟ صدقہ کر کے جاؤ، کیونکہ منافق ہمارے نبی کے پاس بیٹھ جاتے تھے، گھنٹے گھنٹے بیٹھتے تھے تاکہ دوسرے کوئی نہ آئے۔ اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ اگر تم نبی سے بات کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے صدقہ کرو، پھر جا کر نبی سے بات کرو۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں اس پر عمل کیا، علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی اس پر عمل نہیں کیا۔ یہ آیت نازل ہوئی، نازل ہونے کے 1 گھنٹے کے بعد پھر کینسل ہو گیا،
صرف آیت 1 گھنٹے کے لیے نازل ہوئی آیت. اس کے بعد صحابہ کے پاس، کئی لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا، اب وہ کیا کریں گے مسئلہ پوچھنے کے لیے. اللہ نے کیا کر دیا، صرف 1 گھنٹہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں صرف دن میں 1 گھنٹہ یہ حکم تھا کہ تم نبی سے بات کرو تو تم کیا کرو، صدقہ کر کے جاؤ. تو علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے جو نا 1 دینار صدقہ کرتے ہیں، پھر نبی کے پاس جا کر مسئلہ پوچھتے ہیں. یعنی کہ یہ آیت نبی کے، علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی نے اس پر عمل نہیں کیا، کسی نے. کیوں؟ کیونکہ اس کے 1 گھنٹہ بس یہ تھا، بس 1 گھنٹہ تھا جب لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا نبی کے پاس جانے کے لیے، نبی کے پاس ملنے. کیونکہ نبی اللہ نے یہ فرمایا کہ جب تم نبی کے پاس ملنے کے لیے جاتے ہو سب سے پہلے صدقہ کر کے جاؤ، سب سے پہلے تم صدقہ کر کے جاؤ. تو ان کے پاس پیسہ نہیں تھا تو انہوں نے کیا کیا، وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ جو ہے نا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اشفقتم، کیا تم کو ڈر ہے، اشفقتم کیا تم کو ڈر ہے، ان تقدموا یہ کہ تم آگے بڑھاؤ، بین یدی نجواکم تمہارے سامنے، نجواکم بات کرنے میں، صدقہ یعنی کہ تم نبی سے بات کرنے کے لیے تم کو صدقہ کرنا ہے، یہ تمہارے لیے ڈر ہے، یعنی کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے. تم اشفقتم تم ڈرتے ہو کہ جو ہے نا تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، اب میں نبی سے کیسا بات کروں گا. تو اللہ نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ تمہارے لیے معاف کر دیا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم نہ کرو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم نہیں کرو، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تابہ کا مطلب یہاں معاف کرنا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا. یعنی کہ یہ 1 گھنٹہ تک اللہ نے یہ حکم نازل کیا تھا کہ جب تم نبی سے بات کرو تو صدقہ کرو، بس صدقہ کر کے جا کر نبی سے بات کرو. 1 گھنٹہ تھا بس. اس کے بعد اللہ نے اس کو کینسل کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اشفقتم تم ڈرتے تھے تمہارے پاس پیسہ ختم ہو جائے گا، اس طرح جو نا تم کو خوف تھا. اللہ نے کہا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم ایسا نہ کر سکتے، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللہ نے تمہارے لیے معاف کر دیا. بس 1 گھنٹہ تھا، صرف علی رضی اللہ عنہ نے اس پر عمل کیا تھا. جب یہ آیت نازل ہوا، علی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے میں نے جو ہے نا 1 دینار صدقہ کر گیا، پھر جا کر نبی سے مسئلہ پوچھا. میرے علاوہ کسی نے اس پر عمل نہیں کیا، کیونکہ صرف 1 گھنٹہ تھا بس یہ. اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو کینسل کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ خبیر، اللہ تعالیٰ خبیر ہے بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو. یہاں جو بات بتائی گئی ہے کہ آیت نمبر 12 اور 13 میں، یعنی کہ جب بھی تم نبی سے اگر بات کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے صدقہ کر کے جاؤ، صدقہ کرو، پھر جا کر نبی سے مسئلہ پوچھو. یہ آیت اللہ نے نازل کی، پھر 1 گھنٹے کے بعد اللہ نے اس آیت کو کینسل کر دیا، اس حکم کو اللہ نے کینسل کر دیا. 1 گھنٹے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اب صدقے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ آپ جا کر نبی سے بات کر سکتے ہو. صرف 1 گھنٹے تک اللہ نے یہ فرمایا، یعنی جب بھی تم نبی سے بات کرو تو تم صدقہ کرو. تو علی رضی اللہ عنہ جو نا 1 دینار صدقہ کرتے ہیں، پھر جا کر نبی سے بات کرتے ہیں. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے علاوہ کسی نے اس آیت پر عمل نہیں کی. 1 گھنٹے کے بعد اللہ نے اس آیت کو کینسل کر دیا. کینسل کرنے مطلب منسوخ کر دیا. جیسا کہ شروع اسلام میں کیا تھا، کئی حکم ایسا تھا دین میں جو کینسل ہو گیا. شروع اسلام میں کیسا تھا، آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ چوائس تھا، رمضان کا روزہ، آپ چاہے تو روزہ رکھو یعنی تو کفارہ دو. شروع اسلام میں ایسے ہی تھا، چاہے تو روزہ رکھو، چاہے تو آپ کفارہ ادا کرو. وہی اللہ نے فرمایا. لیکن بعد میں کیا اللہ نے کہا، روزہ واجب قرار دیا، جو نہیں رکھ سکتے ان کے لیے کفارہ ہے. شروع اسلام جو ہے نا روزہ جو ہے نا یہ تھا، آپ رکھ بھی سکتے ہیں، نوجوان ہو کچھ بھی ہو رکھ بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن جو نہیں رکھتا ہے وہ کفارہ ادا کرے گا. وہی اسی طرح اس کے بعد وہ حکم کینسل ہو گیا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، تمام پر روزہ واجب ہے، لیکن جو نہیں رکھ سکتا اس کے لیے جو ہے نا وہ کفارہ ہے، جیسا کہ معلوم ہے کہ بیمار ہے. اسی طرح یہاں بھی اللہ نے یہ نازل کر دیا کہ جو نا جب بھی تم نبی سے بات کرو صدقہ کرو، پھر جا کر نبی سے بات کرو. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے 1 گھنٹے کے بعد اس کو جو ہے کینسل کر دیا، کیونکہ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تم کو ڈر ہے کہ جو ہے نا تم صدقہ نہیں کر پاؤ گے اس طرح جو ہے. اس کے بعد اللہ نے اس کو کینسل کر دیا. ہاں، یہاں اہل علم نے ایک بات یہ ذکر کرتی کہ جب تم نبی سے بات کرنے کے لیے جاؤ، صدقہ کر کے جاؤ، یہاں اللہ تعالیٰ نبی کا جو مقام مرتبہ بتانا چاہتا ہے، یعنی کہ جو دین کی جو اہمیت ہے، اس کا جو مقام و مرتبہ ہے. جیسا کہ مرثد ابو الخیر ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جب بھی مسجد میں جاتے، اللہ کے لیے ملنے کے لیے جاتے، نماز کے لیے جاتے، صدقہ کر کے جاتے تھے. صدقہ کر کے جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ جب تم نبی سے بات کرو تو اس سے پہلے تم صدقہ کرو.
جب تم نبی سے بڑا مقام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. جب تم اللہ کے پاس جاؤ یعنی کہ مسجد کو جاؤ تو تم کیا کرو؟ صدقہ کر کے جاؤ. مرثد ابو الخیر جب بھی وہ مسجد کے لیے جاتے اپنا گھر میں کچھ بھی ہے وہ لے کر جاتے تھے, جاتے آتے صدقہ کر کے نماز کو جاتے تھے, مسجد کو جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ جو ہے نا جب نبی سے بات کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ تم صدقہ کرو, جبکہ ان کا مقام اللہ تعالیٰ کا مقام بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ کا مقام. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہیں کہ جو کہ اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اس سے جو ہے نا دین کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. بلکہ یہ دین جو ہے نا صرف علم کا نہیں, یاد رکھے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ پڑھ لیے ختم ہو گیا, نہیں. یہ دین علم اور عمل دونوں چیز ہے. اس کا مقام اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں. جب تم نبی سے بات کرنے کے لیے جاؤ تو تم صدقہ کر کے جاؤ. تو اس سے اہمیت معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حدیث کی اہمیت کیا ہے, اس کا مقام کیا. اسی وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ حدیث کا درس دیتے تھے. حدیث کا بیان, حدیث کا درس دینے سے پہلے غسل کر کر جو ہے نا آ کر بیٹھتے تھے, پھر حدیث بیان کرتے تھے. ہر دن جب بھی حدیث کا درس دینا پڑتا, حدیث کا سبق لوگوں کو پڑھانا پڑتا, تو غسل کرتے تھے, پھر آ کر جو ہے نا بیٹھ کر جو ہے نا لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے تھے. یہ دین جو ہے نا یہ صرف اس کا مطلب ہی نہیں کہ پڑھے ختم ہو گئے, نہیں. یہ پڑھنا ہے, یہ ہمارے لیے جو ہے نا دنیا کے لیے بھی فائدہ ہے اور آخرت کے لیے بھی فائدہ ہے. تو یہی جو ہے نا اللہ نے ہم کو پیدا کیوں کیا؟ اسی وجہ سے پیدا کیا. یعنی کہ اس کی اہمیت جو ہے نا یہاں معلوم چلتے. جب نبی سے بات کرنے سے پہلے اللہ نے جو ہے نا صدقے کا حکم دیا, پھر اللہ نے اس کو کینسل کر دیا. اہل علم نے فرمایا کہ جب نبی سے بات کرنے سے پہلے جب اللہ نے صدقے کا حکم دیا, جب تم اللہ کے سامنے جاتے ہو, اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہو, مسجد میں جانے سے پہلے تم صدقہ کر کے جایا کرو. جیسا کہ مرثد ابو الخیر جب مسجد جاتے تھے اس سے پہلے جو ہے نا صدقہ کر کے جو ہے نا جاتے تھے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ الم تر الی الذین تولوا, الم تر یعنی کہ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو منافق جو ہے نا یہ ایسے لوگوں سے اپنی دوستی بڑھاتے ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. ایک کون؟ یہود. یہ منافق صحابہ کے ساتھ رہتے تھے, صحابہ کے ساتھ اٹھتے تھے, بیٹھتے تھے, سب منافق تھے, لیکن یہ دوستی کس سے کرتے ہیں؟ یہودیوں سے. اللہ نے فرمایا کہ یہ اصل میں جو ہے نا نہ یہودیوں کے دوست تھیں نہ مسلمانوں کے دوست تھیں, بس نام کو. جب یہ منافق مسلمانوں کے پاس ہوتے بولتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, جب یہ منافق یہودیوں کے پاس ہوتے بولتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہودی, یہ منافق نہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں نہ یہودیوں کے ساتھ ہیں. پھر اس کے بعد یہ منافق جب ہمارے نبی کے پاس آتے, صحابہ کے پاس آتے, قسم کھا کے بولتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں, جبکہ جو ہے نا یہ منافق ہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ الم تر الی الذین تولوا. الم تر, آ کا مطلب کیا؟ لم نہیں, ترا دیکھنا. کیا تم نہیں دیکھتے؟ الی الذین, ان لوگوں کی طرف, تولوا دوستی کرتے ہیں. یہ منافق دوستی کرتا ہے کس سے؟ قومن, ایک ایسے قوم سے, غضب اللہ, اللہ کا غضب علیہم, ان پر, اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا. کن پر؟ یہودیوں پر. جیسا کہ ہم لوگ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں پڑھ چکے ہیں, غیر المغضوب علیہم, مغضوب جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. یہ کون ہی؟ یہودی ہی. یعنی کہ یہ منافقوں کے بارے میں, منافق ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. غضب اللہ علیہم, غضبہ کا مطلب غصہ ہونا, یعنی کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ہم منکم, نہیں ہے, ما کا مطلب نہیں, ہم یہ منافق, منکم تم میں سے, یعنی کہ یہ منافق جو ہے نا نہ یہ مسلمانوں میں سے ہیں, ولا منہم, نہ ہی یہ ان میں سے. کن میں سے؟ منافق یہودیوں میں سے. یعنی کہ یہ منافق نہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں نہ ہی یہ یہودیوں کے ساتھ ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ منافق ہیں, نہ ان کے ساتھ ان کے ساتھ. یہ ما ہم منکم ولا منہم, نہ ہی یہ منافقوں کے ساتھ ہیں نہ ہی یہ کن کے ساتھ ہیں؟ صحابہ کے ساتھ ہیں. وَيَحْلِفُونَ, وَيَحْلِفُونَ قسم کھانا, عَلَى الْكَذِبِ جھوٹ پر, وَهُمْ يَعْلَمُونَ اس حال میں کہ ان کو معلوم ہے, اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں. یعنی کہ یہ منافق صحابہ کے پاس آ کر قسم کھاتا تھا, جھوٹی قسم, ٹھیک ہے, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے ساتھ, جبکہ جھوٹی قسم ہے, یہ جھوٹی قسم ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ, یہ قسم کھاتی ہیں جھوٹ پر. یعنی کہ منافق صحابہ کے پاس آ کر بولتی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ نے فرمایا کہ جھوٹ ہے, یہ منافق جو ہے نا جھوٹ ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ اس حال میں کہ ان کو جانتے ہیں. یہ منافق کو خود معلوم ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. اللہ نے خود فرمایا کہ منافق تم جھوٹ بولتے ہو, کہ جو ہے نا تم خود جانتے ہو کہ تم جھوٹ بولتے ہو اور جھوٹی قسم کھاتے ہو. ٹھیک ہے, یعنی کہ آیت نمبر 14 میں ایک منافقوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. منافق ایسے لوگ ہیں جو یہودیوں سے اپنا دوستی کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ منافق نہ
صحابہ کے ساتھ ہی منافق، نہ ہی وہ یہودیوں کے ساتھ ہیں. اور یہ منافق جو ہے نا جھوٹی قسم کھاتے ہیں. اس وجہ سے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ منافق کی دو قسم ہے. منافق کی دو قسم ہے. ایک منافق سامنے سے مسلمان ہے لیکن دل میں کفر کو چھپایا ہوا رہتا ہے. اسے بولتے ہیں کہ اعتقادی، عقیدے میں نفاق رکھنا. عقیدے میں نفاق رکھنا، سامنے سے مسلمان اندر سے کافر. یہ تو دین سے نکل گیا، یہ منافق ہے. ایک ہے کہ منافق اس کا تعلق عمل سے ہے. ایک منافق جس کا تعلق عمل سے ہے، وہ یہ کہ بات بات پہ جھوٹ بولنا. اذا حدث کذب. یہ کو جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامت ہے. اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولنا. واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرنا. واذا خاصم فجر، بات کرے تو جو نا جھگڑا کرنا. یہ منافق ہے. ایسا کہ یہاں جھوٹی قسم کھانا، یہ بھی منافقوں کی علامت ہے. یہ منافقوں کی علامت ہے. یعنی کہ اگر کوئی مسلمان جو ہے نا جھوٹی قسم کھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، گویا کہ اس کے اندر نفاق پایا جاتا ہے. اس کے اندر جو ہے نا نفاق پایا جاتا ہے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعد اللہ لہم عذابا شدیدا. اللہ نے تیار کر رکھا ہے لہم، ان کے لیے. کن کے لیے؟ منافقوں کے لیے. عذابا شدیدا، دردناک عذاب. دردناک عذاب. یعنی کہ جیسا کہ معلوم ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں ہوں گے جہنم. منافق جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں ہوں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل، جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں ہوں گے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا انہم ساء ما كانوا يعملون. بے شک برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. یعنی کہ انہم ساء، بے شک ان کے لیے برا ہے، ما كانوا يعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں. یعنی کہ منافق جو ہے نا جہنم میں داخل ہوگا. یعنی کہ یہاں آیت نمبر 16 میں بھی وہی بات ذکر ہے. دیکھیے اصل یہ منافق جو ہے نا صحابہ کے پاس آ کر بولتی ہیں کہ اللہ کی قسم ہم تمہارے ساتھ ہیں. ایسا کے بعد لوگ جھوٹی قسم کھا کے عادت ہو جاتی ہے. اسی طرح منافق جو ہے نا صحابہ کے پاس آ کر بولتی ہیں کہ ہم اللہ کی قسم تمہارے ساتھ ہیں. کیوں بولتے ہیں؟ تاکہ جو ہے نا وہ عذاب سے بچے رہیں. اگر معلوم ہو جائے صحابہ کو یہ منافق ہے تو صحابہ کیا کریں گے؟ مسجد سے بھگا دیں گے. کیا کریں گے صحابہ؟ ان کو کیا کریں گے؟ محفل سے دور کر دیں گے. اللہ کا وعید ہے ان پر منافقوں کے بارے میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم میں داخل ہوں گا. تو اس وجہ سے ڈر کر جو ہے نا وہ کیا کرتے؟ صحابہ کے سامنے کے قسم کھاتے تھے. جو وہی اللہ نے فرمایا کہ اتخذوا، یہ بنا لیتے ہیں، ایمانہم، ان کے قسم کو، جنہ، ڈال. ڈھال جو معلوم ہوتا ہے کہ جنگ میں جو ہے نا سامنے رہتا ہے ڈھال. وہ ڈھال سے جو ہے نا جنگ میں جو ہے نا انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنے جسم کو بچاتا ہے. جیسا کہ جنگ وغیرہ میں جو ہے نا سامنے بڑا پلیٹ جیسا گول ہوتا ہے، اسے بولتے ہیں کہ جنہ. اس وجہ سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنی جان کو بچاتا ہے. تو منافق جو ہے نا جھوٹی قسم کھا کے اپنے آپ کو بچاتے تھے. بولتے تھے کہ اے صحابہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی ایسا ویسا. یعنی کہ تاکہ جو ہے نا وہ عذاب سے بچے رہیں. اگر یہ منافق بول دیں گے کہ ہم منافق ہیں تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. یعنی کہ اس وجہ سے جو ہے نا، جبکہ اللہ کو معلوم ہے لیکن پھر بھی جو ہے نا منافق جو ہے نا اتخذوا، بنا لیتے ہیں، ایمانہم، اپنے قسم کو، جھوٹی قسم کو، جنہ، ڈھال. یعنی کہ جھوٹی قسم کھا کے جو ہے نا اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. وہی ڈھال سے، جس طرح ڈھال سے انسان جو ہے نا جنگ میں جو ہے نا اپنے جسم کو بچا لیتا ہے، اس طرح جو ہے نا منافق جو ہے نا جھوٹی قسم کھا کے اپنے آپ کو جو ہے نا بچا لیتا ہے. اور فصدوا، اور یہ روکتے ہیں منافق، عن سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے. فلہم عذاب، ان کے لیے عذاب ہے، مہین، دردناک عذاب ہے. دیکھیے یہاں تک آج کافی ہے. یعنی کہ آج کے جو سبق میں جو بات بتائی گئی ہے آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ مجلس کے آداب ذکر ہے. جب مجلس میں آپ بیٹھے، دوسرے کوئی آتے ہیں، جگہ نہیں ہے تو آپ تھوڑا جگہ دو ان کے لیے. اگر آپ اتنا کام کریں گے، دوسروں کے لیے جگہ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، علم میں، رزق میں برکت دیں گے. آپ کے قبر میں اللہ تعالیٰ کو شادہ کریں گے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جب آپ سے کہا جائے کہ تم دین کی خدمت کرو، نماز پڑھو، تو آپ جو ہے نا انشدوا فانشدوا، تم کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، دین کی خدمت کرو. پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ جس کے پاس علم ہے، عمل ہے، اس کا مقام اللہ تعالیٰ ہمیشہ بلند رکھیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 12 اور 13 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ منافق ہمارے نبی کے پاس جا کے بیٹھ جاتے تھے. دوسرے صحابہ کو مسئلہ پوچھنے کے لیے تکلیف ہوتا تھا کیونکہ وہ بیٹھے ہوئے تو وہ نہیں آتے تھے. اللہ نے کیا کر دیا کہ جب بھی نبی سے تم بات کرو تو صدقہ کرو، پھر آ کے بات کرو. اللہ نے ایسا کر دیا. اب علی رضی اللہ عنہ جب دیکھتے ہیں کہ آیت نازل ہوئی
کہ جو نا نبی سے بات کرنے کے پہلے صدقہ کرنا ہے تو علی رضی اللہ عنہ 1 دینار صدقہ کرتی ہیں، پھر جا کے نبی سے بات کرتی ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے علاوہ کسی نے اس آیت پر عمل نہیں کیا، یعنی کہ صرف 1 گھنٹے تک اللہ نے یہ حکم نازل کر دیا نبی سے بات کرنا ہے تو صدقہ کرنا ہے، پھر اللہ نے اس کو جو ہے نا کینسل کر دیا۔ وہی کیوں؟ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تم کو ڈر ہے تم ایسا نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے اللہ نے جو ہے نا وتاب اللہ علیکم، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ یہاں جب نبی سے ملنے سے پہلے صدقہ کا حکم ہے تو اس سے پہلے علیم نے فرماتی ہیں کہ جب تم حدیث پڑھو، حدیث بھی نبی کا ہے، اس سے پہلے تم جو ہے نا اچھے غسل کر کے اچھا کپڑا پہن کے آ کے جو ہے نا علم حاصل کرو، جبکہ قرآن کا اس کا مقام تو اور بڑھ جاتا ہے، اس کا مقام اور بڑھ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جب نبی سے ملنے سے پہلے اللہ نے صدقے کا حکم دیا، مرثد ابو الخیر کہتے ہیں جب تم نماز کے لیے جاؤ اس سے پہلے تم جو ہے نا صدقہ کر کے جاؤ، کیونکہ آپ اللہ سے ملنے کے لیے آپ چاہتے ہیں، اس سے پہلے تم جو ہے نا صدقہ کر کے جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 14 میں یہ فرماتی ہیں، یہ منافق جو ہے نا یہودیوں سے جو ہے نا اپنی دوستی بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ منافق نہ یہ یہودیوں میں سے ہی، نہ ہی یہ منافق صحابہ میں سے ہی، بلکہ یہ منافق ہیں، اور وَيَحْلِفُونَ الْكَذِبَ، جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ منافق جو ہے نا جھوٹی قسم کھاتی ہیں، این صحابہ ہم تمہارے ساتھ ہی تمہارے ساتھ ہی، جبکہ جو ہے نا صحابہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، یہ منافقوں کو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دیں گے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 16 میں یہ منافق جو ہے نا جھوٹی قسم کھا کے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اس طرح جنگ میں جو ڈھال ہوتا ہے اس سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس طرح منافق جھوٹی قسم کھا کے اپنے آپ کو بچاتے تھے عذاب سے۔ اگر معلوم ہو جائے کہ منافق ہے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اللہ نے کہا کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں داخل ہوں گے، تو منافق اس عذاب سے بچنے کے لیے جو ہے نا جھوٹی قسم کھاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فصدوا عن سبیل اللہ، یہ منافق لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، فلہم عذاب مہین،